میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں صرف ضروری دین کے علم کی بات کر رہا ہوں میں. ضروری دینی علم یہ نہیں کہ ہر آدمی کے لیے عالم بننا یا حافظ بننا ضروری ہے، لیکن اس دنیا میں ہم آئے ہیں. علماء اکرام نے بار بار فرمایا کہ بے علم اور علم والے برابر نہیں ہیں، اور جو لوگ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پائیں گے، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان نہیں پائیں گے، ہمیں غلط اور صحیح کا شعور نہیں ہوگا، ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق نہیں معلوم ہوں گے، ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق نہیں معلوم ہوں گے، ہمیں اپنے بچوں بیویوں کے حقوق نہیں معلوم ہوں گے. ان سب کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ضروری علم دین حاصل کریں. علم دین حاصل کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. جس طریقے سے ہم 6-7 گھنٹے اسکولی پڑھائی کے لیے ہم صرف کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم صرف آدھا گھنٹہ روز علم دین حاصل کرنے کے لیے لگائیں. آپ کے تو خیر محلے میں آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ تعلیم آباد کے نام سے قائم کیا گیا ہے، جہاں پر بچیوں کا جامعہ زہرا بھی ہے، بچوں کا مدرسہ اصلاح معاشرہ بھی ہے، جہاں پر تقریباً 300 بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو بچے خود بتاتے ہیں کہ ہم آتے تھے تو ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، ہم تاش کھیلتے تھے، ہم گندی زبان استعمال کرتے تھے، ہمیں کسی چیز کا شعور نہیں تھا، اور مشکل سے 1-1.5 سال کی تاریخ، کیونکہ بیچ میں 2 سال کرونا کے نکل گئے، اس میں یہ عالم ہے کہ تقریباً 10 کے قریب بچے تو حفظ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے حفظ کر رہے ہیں. اور ہمارے 2 بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً 14 پارے حفظ کر لیے، اور آج تک ان کے استاد نے کبھی ڈنڈے کا استعمال نہیں کیا. حضرات گرامی، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، یہ آپ ہی کے گھروں سے جاتے ہیں جو اتنی محبت سے علم دین حاصل کر رہے ہیں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بچے ہمارے علم دین حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں، شام کو اپنے بچے کو ضرور علم دین حاصل کرنے بھیجیے. بچے اللہ رب العزت کی نعمت ہے. جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے ہیں وہ تعویذ کرانے آتے ہیں، چھوارے پڑھوانے آتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، انہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس نعمت کو نعمت رہنے دینا ہے، اس نعمت کو رحمت بنانا ہے، نہ کہ زحمت بنانا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کسی کو 4 بچے عطا فرمائے ہیں، کسی کو 5 بچے عطا فرمائے ہیں، اور اگر ہمارے بچے نہ دین کے رہیں، نہ دنیا کے رہیں، نہ یہ تعلیم حاصل کر پائیں، نہ وہ حاصل کر پائیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ناکام کر لیا ہے. حضرات گرامی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا فرمائی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ہر باپ کی